ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو تو دکھایا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے ایسے موقع پر جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو خصوصیت کا دوست نہ بنایا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے تمہارے سب کاموں کی۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 16 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ مسلسل کئی آیات مقدسہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کرنے کی مشرکین کے ساتھ وجہ بیان فرمائی۔ کہا ان کے ساتھ جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے بدعہد ہے، اور اسی طرح رسول کے اخراج کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے کس طرح نکال دیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس کا نقشہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے کیسا مشورہ کیا، کیا کیا حالات آئے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تیسری وجہ یہ بتلائی کہ یہ تو مقام بدر میں اسلحہ لے کر پہنچ گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ قتال ضروری ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ان سے امتحان لیا جائے گا، دنیا والوں کو دکھایا جائے گا کہ واقعی یہ اہل ایمان ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں۔ جب بندے کا اللہ سے یقین ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طریقہ سے آزما ہی لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ذکر فرمایا سورۃ البقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا میں تمہیں آزماتا ہوں، کبھی جانوں کی کمی کی وجہ سے کہ میں تمہارے میں سے تم میں بہترین لوگوں کو موت دے کر بھی آزماتا ہوں کہ تم ان کے مرنے پر واویلا کرتے ہو یا صبر کرتے ہو۔ صبر کرنے والوں کو بڑا ہی انعام دیا، اور اس لیے فرمایا جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یوں کہہ لینا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا ہی تھا، اللہ نہیں واپس لے لیا، ہماری اس میں کیا مجال ہے۔ کہ اس پر اتنا اجر ملتا ہے بہشت بری میں، اللہ تعالیٰ ایک محل اس کے لیے تیار کرا دیتے ہیں، ملائکہ جا کر بتلاتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے نے صبر کیا، اللہ فرماتے ہیں بہشت میں اس کے لیے ایک محل تیار کرا دیا جائے۔ ہے تو بہت مشکل، لیکن اگر کر لیا جائے انعام بہت ہے، واویلا نہیں، آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے بچے نے انتقال کیا، آپ کے آنکھوں سے آنسو آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی تو انسان ہوں، اللہ نے دکھلایا آپ کو خوشیاں دے کر بھی اور اسی طرح غمیاں دے کر بھی، کیوں آپ کو اسوہ حسنہ بنایا تھا، اس لیے فرمایا ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کبھی مالوں میں کمی دے دیتا ہوں، کہا کسی کا کوئی اس میں کوئی کردار نہیں، دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کہیں میرے کوئی عمل میں کمزوری تو نہیں رہ گئی جس کی وجہ سے مال میں کمی آ گئی، نہیں تو اللہ کی طرف سے تو وعدے ہیں کہ صحیح صحیح تجارت کی جائے، زراعت کی جائے، کام کیے جائیں، میں اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں عطا فرما دیتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی کمی آ جائے تو کہا اللہ کی طرف سے کہہ لینا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا دیا بھی بجھ جائے تو اس وقت بھی کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تکلیف پہنچی تھی تو تکلیف پر کہے یہ نعمت دی بھی میرے اللہ نے تھی،
لے بھی میرے اللہ نے لے لی۔ تو کہا اس پر اللہ تعالیٰ بڑے ہی خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کا توکل، میرے بندے کا یقین مجھ پر دیکھ لیجئے کہ کتنا ہے، کہ جو کام بھی کرتا ہے کہتا ہے اللہ ہی کے لیے تھا، اللہ ہی کی طرف لوٹ گیا۔ بہرحال ارشاد فرمایا بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بڑی ہی خوشخبریاں ہیں۔ کہا آنے والے اسباق میں بھی بیان کیا کہ حضرات صحابہ کرام نے کس طرح صبر کیے، پھر اللہ نے کیا کیا انعام دیے، انشاءاللہ آ رہا ہے۔ سورہ عنکبوت کے شروع میں بھی فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ایک موقع پر تکلیفیں زیادہ آ گئیں، حضرات صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا اے اللہ کے نبی متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو یہ آیت تلاوت کی کہ آپ سے لوگوں سے پہلے تو بڑے ہی آزمائش دیے گئے، اتنی آزمائشیں آئیں آپ سے پہلے لوگوں پر کہ کسی کو آرے میں چیر دیا گیا، کسی کے ساتھ کیا حالات تھے، کسی کے ساتھ کیا حالات تھے، تمہارے پر تو اتنی تکلیف نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود فرمایا میں اللہ تعالی آزماتا ہوں، دکھاتا ہوں، دیکھو یہ اہل ایمان ہے کہ اللہ نے ان کی کس طرح مدد اور نصرت فرمائی۔ آزمانا دل کے اعتبار سے، ارادے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، غرضے کے جتنی نعمتیں انسان کی طرف متوجہ ہیں ان میں کسی نہ کسی نعمت میں آزمایا جا سکتا ہے۔ تو کہا اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ ضرور انسان کی وہ نعمت واپس فرماتا ہے، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں ڈھیروں ڈھیر اجر کی شکل میں واپس کیا جائے گا۔ تب انسان کہے گا کہ کاش میں تو غریبی میں رہتا، میں تو امتحانات میں رہتا تو آج مجھے اتنے بڑے بڑے انعامات مل جاتے۔ لیکن یوں کہہ لینا چاہیے ہم کمزور ہیں، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں صحت کی والی نعمت سے مالا مال فرما۔ یہی حال ہے دنیا اور دین کا، کہا دین بھی اللہ سے مانگے، دنیا بھی مانگے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں، ہمیں دنیا بھی دے، ہمیں آخرت بھی دے، اور ذلت کی زندگی سے ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی محفوظ فرما۔ وقنا عذاب النار، ذلت والی زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں، اور یہی حال ہے مانگتے رہنا چاہیے اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بعض اوقات بڑا نیک آدمی ہوتا ہے، قاری قرآن، عالم، حافظ، مفتی، پتہ نہیں کتنا کچھ، لیکن آخر اچھا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں نیکی کیے کا۔ اس لیے فرمایا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما دے، میری اولاد کا نسل در نسل الی یوم القیامہ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے۔ جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی برزخ میں کامیاب ہو کر جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا یہ جتنے امتحانات کا سلسلہ چلتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، یہ اللہ تعالی لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے، دیکھو مجھ سے محبت کرنے والے اپنی خواہشات نفسانیہ کو کس طرح قربان کر دیتے ہیں اور وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا ہے، جیسے ہی آبادی سے نکلا شریر لوگوں کو پتہ چلا کہ صحابہ کا قافلہ جا رہا ہے تو کہا ناچ گانے کا انتظام کیا اور بڑی خوبصورت لڑکیوں کا انتظام کیا۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی گزر گئے، آواز لگائی کہ تم ہماری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوئے؟ تو کہا کچھ ہمارا ہوتا تو ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا سارا کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیچ چکے ہیں۔ کہا تمہیں ملے گا کیا؟ کہا دنیا میں عزت، آخرت میں مقام رحمت، بہشت ملے گی۔ کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہا ہمیں یقین ہے رسول اللہ کی زبان پر کہ کبھی جھوٹ تو کیا، جھوٹ کے شبے تک کی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو ہمیں یقین ہے کہ جیسے
دنیا میں یہ سچے، آخرت میں بھی یہ سچے ہیں کہ جو جتنا کچھ یہ بتلا رہے ہیں سارا کا سارا سچا ہے، تو اس لیے ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے، دیکھو مجھ سے محبت کرنے والے، میرے رسول سے محبت کرنے والے، وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ ہر ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں میرے رسول کی خوشنودی ہو اور ایسے ہی اللہ کی خوشنودی ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، روم کے بادشاہ کی طرف پہنچے، کھانے کا وقت تھا کہ کھانا کھا رہے تھے، یہ بھی پہنچے تو سب کہنے لگے جناب بیٹھیں کھائیں۔ کھانا شروع کیا، اللہ کی قدرت، ایک نوالا چھوٹا اور دسترخوان پر گر گیا۔ صحابی رسول یہ کھانا نوالا اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے، ساتھ بیٹھنے والے نے کونی ماری، کہا شاہی آداب کے خلاف ہے۔ آگے سے بلا ساختہ جواب دیا، خاموش نہیں ہوئے، یوں کہا انترک لحبیب سنتنا لہؤلاء الحمقاء، میں بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب یہ سنت پر عمل ہوا، کہتے ہیں نا کہ سنت میں نور ہے، سنت میں روب ہے، تو کہا جیسے ہی اس سنت پر عمل کیا اللہ نے ان کے دلوں میں روب طاری کر دیا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، فرمایا میں تو ظاہر کرنے والا ہوں ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے کہ دیکھو ان کی دوستیاں ایسی دوستی ہونی چاہیے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، حضرات صحابہ کرام سے، نیک لوگوں سے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی انسان کو نہ دنیا میں گھاٹا دے گی، نہ برزخ میں گھاٹا دے گی، نہ آخرت میں، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ فرماتے ہیں جن کاموں کو تم کر رہے ہو میری چاہت کے مطابق، رحمان کی چاہت کے مطابق ہیں یا شیطان کی چاہت کے مطابق، رحمان کی چاہت کے مطابق جتنے کام کیے جا رہے ہیں میں اللہ خبر رکھتا ہوں۔ شیطان کے متعلق کہا جتنے تم کام کر رہے ہو وہ سارے کے سارے خبیر بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، علیم بھی ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، جان رہا ہوں۔ ایک وقت تک ڈھیل دے رکھی ہے، املی لہم ان کیدی متین، میری تدبیریں، میرے فیصلے، میرے لشکر یہ مضبوط ہیں، ہمیشہ غالب آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، مولا کریم ظاہری باطنی یا اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما، صحت عافیت والی مولا کریم زندگی عطا فرما، یا اللہ صحت عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔